أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. یہ 4 آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 102 سے 105 اور سورہ ہود ہے 12واں سپارہ ہے. فرمایا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے. یعنی رب کی پکڑ کیسی ہے؟ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے. اور اے نبی آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب وہ اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں. جب وہ ظالم ہوتی ہیں اور ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑا جاتا ہے، اللہ پکڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے. علیم شدید، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا. ڈرنے والوں کے لیے وہ یوم آخرت ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے، اور صرف ہم ایک مقرر وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معدود عدد. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ لأجل، ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت، وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا. لا تکلم نفس، کوئی بھی شخص. ٹھیک ہے، پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا، کوئی شقی ہوگا اور کوئی سعید ہوگا. اخذا، اخذا کا معنی اچانک جلدی سے پکڑ لینا ہے. بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 4686. یہاں فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے. کیا بات ہے؟ ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. اور اس طرح بھی اس کی تلاوت ہوئی ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر انہیں نہیں چھوڑتا. راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں. بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے. ان آیات مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہاں پر نہ کوئی امیر و غریب کی تخصیص ہے اور نہ کوئی چھوٹے بڑے کی اور نہ ہی کوئی تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا قانون اور اصول بیان فرمایا کہ ہر ایک کے لیے جو بھی ظالم ہے، جو بھی ظلم کرے، شرک کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، ان سب کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بستی والوں کو پکڑ لیتا ہے. بستی ہو، قریہ ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے. تو یہاں پر ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد وحید، یعنی واحد مقصد آپ کہہ سکتے ہیں، تو صرف یہ ہے کہ گمراہ لوگ اپنی اصلاح کریں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو عیش و عشرت میں کھوئے ہوئے ہیں وہ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں دیتے. ان کے لیے یہ اجڑے ہوئے دیار، اجڑی ہوئی بستیاں اور یہ کھنڈرات، یہ کیا ہوتے ہیں؟ تفریح کا سامان ہوتے ہیں. وہ جب تفریح کرنے جاتے ہیں کہ چلو بھائی دیکھ کے آئیں، یہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھ کر آئیں. اور ان کے استاد، جس کو انہوں نے استاد بنایا ہوا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ ان بربادیوں کا تعلق ان کی نافرمانی یا ان کی بغاوت و سرکشی سے نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک طبعی اسباب ایسے ہوئے تھے. زلزلہ آ گیا اور اس آباد نگر یا آباد نگری کی فلک بوس جو عمارتیں تھیں وہ بے بندے خاک ہو گئیں. بارش بہت زیادہ ہو گئی تو بارش کی
कसरत से ये वो आबादियाँ बर्बाद हो गई, दरियाओं में पानी आ गया, तुगयानी आ गई जिसने इन तमाम आबाद इलाकों को वीरान कर दिया। बादल आए जिस तरह आते रहते हैं, बिजली कड़की जैसे अक्सर कड़कती रहती है, और इत्तेफाकिया इस महल या किले पर आ गिरी और इसकी बुनियादों को भी उखेड़ कर रख गई। इस बिगड़ी हुई और बड़ी कोशिश से बिगाड़ी हुई जहनियत से जब इन बस्तियों को देखा जाए तो कभी अपने अमाल के मुहासबे का ख्याल तक पैदा नहीं होता, और जिनके दिलों में ख्याल आता है और फिक्र करते हैं तो वो ईमान भी ले आते हैं। आज आप गौर करें तो जो आसार कदीमा हैं वहाँ पर और फिक्र करने वाले इबरत पजीरी के इस जज्बे से बिल्कुल बेबहरा कहें या बहरे ही कहें कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही खुश नसीब इन गुज़रे हुए वाक़यात से दर्स हिदायत लेते हैं, दर्स हिदायत सीखते हैं और इन खामोश दरो दीवार की ज़ुबान हाल से इबरत की कहानी सुनकर अपनी इस्लाह की तरफ माइल होते हैं। जो क़यामत पर ईमान रखते हैं और उसको यकीन हो कि वो दिन आने वाला है जबकि सब लोग बारगाह रब्बुल आलमीन रब्बुल इज़्ज़त में पेश किए जाएंगे और उनसे उनके अमाल पर मुहासबा होगा और उसे भी वहाँ जवाबदेही के लिए ज़रूर हाजिर होना होगा। अल्लाह ने फरमाया नेक और बद सब वहाँ जमा होंगे, फिर सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने अमाल के मुताबिक जज़ा पाएंगे। वो दिन यौम मजमूअ भी है और यौम मशहूद भी है। दुनिया में तो अल्लाह ने मोहलत दी है और दुनिया में भी जब फिर अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो फिर अल्लाह ताला जब पकड़ लेते हैं जालिम को तो फिर अल्लाह ताला छोड़ते नहीं है। जब तक मोहलत दी है रस्सी ढीली है, रस्सी ढीली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और भी गौर करने की है कि अल्लाह ताला ने हर एक के लिए निशानी रखी है, ला आयतन लिमन खाफा, किसके लिए है, लेकिन इबरत हासिल कौन करता है, निशानी लेता कौन है, जिसके अंदर खौफ हो, जिसको अजाब का आखिरत का डर हो। अदरवाइज तो जाहिर है लोग यूं ही गुजर जाते हैं। वो दिन आने वाला है, बहुत करीब है कि जिस दिन अल्लाह की बारगाह में नेक और बद सब हाजिर होंगे। आज तो इन खुदा फरामोश कह लें आप कि जो अल्लाह को भूले हुए हैं, इन खुदा फरामोशों और ख़ुद फरेबियों के चर्ब ज़बानी का ये आलम है कि बोलते रहते हैं, बोलते बोलते थकने का नाम नहीं लेते, थकते नहीं हैं, तबसरे हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस रोज़ सब दम बखुद खड़े होंगे, किसी को याराए तकल्लुम नहीं होगा, कोई भी नहीं बोल सकेगा। आज बोल रहे हैं खूब माशाल्लाह ज़बानें चल रही हैं, लेकिन उस रोज़ क्या होगा, बोल ही नहीं सके, ला तकल्लम नफ्स, कोई नफ्स बोल नहीं पाएगा। सबकी आवाज़ें पस्त होकर रह जाएंगी, गोया किसी ने उनकी ज़ुबानों पर ताले डाल दिए हैं और उनके लबों को सी दिया गया है। उस दिन वही लब कुशाई कर सकेगा, वही बोलेगा जैसे जिसको अल्लाह ताला बोलने की ताकत दे और जिसको अल्लाह ताला बोलने की इजाज़त दे। जिसको इजाज़त मिलेगी वही बोलेगा, और कोई नहीं जानता कि वो कौन है, ठीक है। किसको मिलेगी इजाज़त, माँ और शुमा को किसी को नहीं मिलने वाली इजाज़त। वो साहिब मकाम महमूद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आपके बगैर वो उसकी यानी चाबी किसी के पास नहीं है। फमिनहुम शक़िय्युन व सईद, फिर उनमें से दो गिरोह में लोग तकसीम हो जाएंगे, दो गिरोह में तकसीम कर दिए जाएंगे। शक़िय्युन ये मुबालगे के लिए है, शक़ा यशक़ी, शक़ा यशक़ा, शक़िया यशक़ा, रदिया यरदा जैसे कहते हैं ना, उसकी तरह है। तो आज भी दुनिया बटी हुई है, लेकिन उस दिन सिर्फ दो गिरोहों में बट जाएगी दुनिया, सिर्फ दो गिरोह होंगे। किस तरह के, एक शक़ी और एक सईद। तो शक़ी तो वो लोग होंगे जिनकी बदअमली की वजह से उन पर आग वाजिब हो गई, और सईद वो खुशबख्त, खुश नसीब, खुशकिस्मत लोग होंगे जिसके लिए उसके नेक अमाल की वजह से जन्नत वाजिब हो गई। जब कुरान मजीद की आयत तिलावत करें तो उसमें अपना मुहासबा भी करते जाएं, अपने आप के लिए भी गौर व फिक्र की दावत देते चलें कि देखो हम किन में
شمار ہوتے ہیں، کن لوگوں میں، کس گروہ میں شمار ہوتے ہیں؟ کیا ہم سعید ہیں؟ ہمارے کام سعید اور خوش نصیبوں والے ہیں؟ تو اگر ہیں تو خوش قسمت ہے وہ شخص، اس کی خوش قسمتی ہے، تو اس کو اس میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو تائب ہو، توبہ کرے، اور توبہ تو ہر ایک کو ہی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال آج آپ دیکھیں تو آج بھی دنیا بٹی ہوئی ہے، کس طرح سے؟ امیر و غریب تقسیم اگر آپ یہ دیکھیں گے تو کس طرح ہوئی ہے؟ امیر و غریب کی صورت میں، گورے اور کالے کی صورت میں، عربی اور اجمی کی بنیادوں پر یہ تقسیم جو ہے آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن قیامت کے دن یہ مصنوعی جو تقسیم ہے، یہ جو امتیازات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور نوع انسانی صرف دو گروہوں میں بانٹی جائے گی۔ ایک گروہ کو سعید کہا جائے گا اور دوسرے کو شقی، جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے رب کو پہچانا اور اپنے رب کی بندگی میں اپنی عمر بسر کی گزاری، ان کو الگ کر دیا جائے گا اور ان پر سعادت کا پرچم لہرایا جائے گا۔ اور جو عمر بھر اپنے مالک کو بھلائے رہے اور اپنے نفس پرستی میں مگن رہے، ان پر بدبختی اور حرمہ نصیبی کی پھٹکار پڑتی ہوگی۔ ان آیات میں جتنا آپ غور کرتے جائیں گے، بہت ساری گرہیں آپ کے لیے کھلتی چلی جائیں گی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کیا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے ان ظالم اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے والے لوگوں، قوموں کو ہلاک کیا، ہم ان جیسے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور بہت سخت ہے۔ یہ الفاظ بولنے میں تو بہت آسان ہے، آپ غور کریں، علیم شدید کیا مشکل بات ہے، آپ اتنی آسانی سے ادا کر لیں۔ لکھنے میں بھی بہت آسان ہے، پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے، سنانے میں بھی بہت آسان ہے، دیکھنے میں بھی بہت آسان ہے، لیکن ذرا الفاظ پہ غور تو کریں، جس پہ گزرے اس کے لیے کیا یہ واقعی آسان ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ وہ دن جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے، یا دنیا میں بھی اگر اللہ پکڑ لے، جیسے پکڑ لیتے ہیں سیلاب کی صورت میں، کسی بھی صورت میں اللہ کے جند کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب نافرمان بستیوں کو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سخت ہوتی ہے، دکھ دینے والی ہوتی ہے، سختی والی ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے۔ اور غور کریں، یہ آیات غور کرنے کی بات ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے بستیوں کی تباہی، یہ ایک دلیل ہے، قیامت کی دلیل ہے، بستیوں کی تباہی قیامت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کافروں کو جو ہلاک کیا اور مومنوں کو جو نجات بخشی، تو اس میں عبرت اور آخرت سے متعلق ہمارے وعدوں کی صداقت کی دلیل ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، سورہ مومن میں دیکھی جا کے فرمایا بے شک ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کو بھی۔ یہ سورہ ابراہیم ہے 13ویں سپارے میں، یہاں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، سو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، ان کی طرف وحی بھیجی، یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، جتنے بھی ظالم ہیں، جو بھی ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہلاک کریں گے۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اس شک کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، فرمایا کہ بے شک یقیناً اس میں اس شخص کے لیے عبرت کا نشان ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا، جو ڈرتا ہے، وہ یوم آخرت سے ڈرنے والا ہو۔ ایسا دن ہے وہ ایسا دن ہے آخرت کا دن جو ہے جس میں سب لوگ کیا ہوں گے؟ جمع کیے جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ یوم ذالک یوم مجموع لہ الناس، یوم، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی اگلے پچھلے سب لوگ۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ، یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے حضور میں، اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. یوم مشہود یعنی یہ ایک دن ہے، یہ ایک عظیم دن ہوگا جس میں فرشتے حاضر ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی حاضر ہوں گے، وہ بھی موجود ہوں گے. انسانوں، جناتوں، یعنی انسان جتنے بھی انسان ہیں، جنوں، پرندوں، درندوں، حیوانوں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی اکٹھا کیا جائے گا. پھر اس دن وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ، وہ عادل، وہ منصف، وہ فیصلہ کرنے والا فیصلہ فرمائے گا جو لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها. سورہ نساء میں دیکھیے آیت نمبر 40 میں، کسی کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کرتا وہ، اور اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دو چند کر دے گا، ڈبل کر دے گا. وما نؤخره الا لاجل معدود. معدود تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، معدود چند، ٹھیک ہے، معدودات گنا ہوا دن، جیسے گنی ہوئی چیز، گنے ہوئے کو کہتے ہیں. فرمایا کہ اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں، یعنی ایک معین مدت تک اس میں قطعاً کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. جو بھی چیز گنی ہوئی ہو، گنی جا چکی ہو، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، گنا ہوا. گنی ہوئی چیز آخر کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. یعنی قیامت کی مہلت گنتی کے چند دن ہیں. جیسے روزوں کے متعلق فرمایا ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں، اور وہ گنتی کس کو معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے. قیامت نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ. اذن تو آپ جانتے ہیں نا، اجازت کو کہتے ہیں. تکلم یعنی کلام، تو لا تکلم نفس، کوئی بھی جان کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا. جیسا کہ سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کوئی بات نہ کر سکے گا مگر جس کو اللہ رحمان اجازت بخشے اور وہ درست بات کہے گا. اور اس دن کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن، اور اللہ کے سامنے سب آوازیں پست ہو جائیں گی. سب آوازیں کیا ہوں گی، بالکل دب جائیں گی. سب آوازیں بالکل بند ہو جائیں گی، خاموش ہو جائیں گی. کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اجازت دے. کون اجازت دے، وہ مالک الملک، وہ اللہ، وہ رحمان، جس کو اجازت دے. اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کوئی بھی بول نہیں سکے گا. تو اللہ نے فرمایا اس دن اللہ کے حکم کا بول بالا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا. اب جیسا کہ کچھ سادہ کہہ لیں آپ کہ سادہ لوگ ہیں، یا بے وقوف کہہ لیں، یا حماقت کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ ان کو ان کے پیر صاحب یا اور بھی انہوں نے جس کو بھی سمجھ رکھا ہو سفارشی، کہ وہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے. تو ان کو کیا ہے، بھروسہ ہے ان پر، ٹھیک ہے، اپنے پیروں فقیروں پر، درویشوں پر، صوفیوں پر، اپنے عالموں پر ان کو بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بے وقوفی ہے، اور یہ بے وقوف لوگ اپنی جگہ اس بھروسے میں ہیں کہ فلاں حضرت ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کو جب تک کہ بخشوا نہیں لیں گے اس کے بغیر وہ نہیں مانیں گے اور نہیں اٹھیں گے. ان کے لیے یہاں درس عبرت ہے. قرآن پڑھیں تو ساری حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی. جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں اللہ کے چہیتے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے کیسے سمجھ لیا؟ کیا کسی نبی نے بشارت دی ہے؟ اگر کسی نبی نے بشارت دی ہے کہ ہاں بھائی آپ اللہ کے چہیتے ہو، یا فلاں صاحب اللہ کے چہیتے ہیں، یا فلاں اللہ کے ولی ہیں، تو چلو بات بھی ہے. لیکن اپنی طرف سے اپنے منہ میاں مٹھو، کیسے آپ نے کہہ لیا کہ آپ اللہ کے چہیتے ہیں، یا کیسے میں نے کہہ لیا کہ آپ اللہ کے چہیتے ہیں، یا میں اللہ کے چہیتا ہوں، کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی. کوئی آپ کو سند چاہیے، آپ کو ڈگری چاہیے نا، ڈگری دکھانی ہوتی ہے کہ دیکھیں میرے پاس یہ ہے سند، میرے پاس یہ ڈگری موجود ہے. اور وہ ڈگری ظاہر دین کے متعلق اگر آپ بات کر رہے ہیں، قیامت کے متعلق، اللہ کی جناب
میں حاضری کے متعلق بات کر رہے ہیں تو وہ ڈگری ہوگی کس کی؟ نبی کی. نبی نے بتایا ہو. اب جب نبی ہی نہیں موجود ہے ہمارے سامنے تو آپ کو بتایا کس نے کہ آپ اس کو بخشوا لیں گے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک خوش فہمی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس آپ اللہ کے چہیتے ہیں، جنت کے راستے میں آپ مچل کر بیٹھ جائیں گے اور آپ ایسے مچلیں گے کہ بس آپ بغیر اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوائے نہیں اٹھیں گے، اور جو جتنے بھی آپ کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، ان کو لے کر ہی اٹھیں گے، ان کو لے کر ہی ٹلیں گے. حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اڑنا، یہ مچلنا، یہ کوئی دنیاوی بادشاہ کا دربار نہیں ہے. یہ اس پرجلال عدالت میں، اللہ کی جناب میں، تو کسی بڑے سے بڑے انسان اور معزز سے معزز فرشتے کو بھی مجال دم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے اللہ نے کہا کوئی بول ہی نہیں سکتا، لا تکلم نفس. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جناب نے سوال ہی نہیں کر سکتا، کسی کی مجال ہی نہیں ہے. اگر کوئی کچھ کہہ بھی سکے گا تو اس وقت جب کہ احکم الحاکمین نے خود اسے کچھ عرض کرنے کی اجازت دے دی ہو. بس جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے غیر اللہ کے آستانوں پر نظریں اور نیازیں چڑھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کی سفارش کے بھروسے پر اپنے نام اعمال سیاہ کیے ہوئے جا رہے ہیں، وہ ان کو وہاں سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا. وہاں کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر. اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے اجازت کس کو دی ہے، کون سفارش کرے گا، اس کے لیے آپ کو اگر تفصیل دیکھنی ہے تو حدیث شریف کا سہارا لینا پڑے گا. آپ کو وہاں پوری تفصیل ڈیٹیل مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو اجازت دی ہوگی، اس دن شفاعت کون کرے گا، کون شروع کرے گا، پھر اس کے بعد کون کون لوگ شفاعت کریں گے. میرے اور آپ کے کہنے سے تھوڑی کہ جس کو ہم نے اور آپ نے کہہ دیا وہ سفارش کرے گا، وہ ہماری شفاعت کرے گا، بلکہ سفارش اور شفاعت کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں، اپنے اختیار میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ جسے اجازت دیں گے وہ کرے گا. یہ تو قرآن سے صاف واضح ہے اور حدیث شریف سے تفصیل اس کی آپ کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ترمذی شریف کے حوالے سے، اسی آیت کی روشنی میں ترمذی شریف میں ہے کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ جب یہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ کیا عمل ایک ایسی چیز کی وجہ سے کریں جس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے؟ یعنی ظاہر دو گروہ بن گئے ہیں، ایک جنت میں جائے گا، ایک دوزخ میں جائے گا، ایک شقی ہے اور ایک سعید ہے، تب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ تو یعنی فراغت ہو گئی اس سے، یا ایسی چیز کی وجہ سے جس سے فراغت حاصل نہیں کی گئی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل علی شیء قد فرغ منہ وجرت به الاقلام یا عمر ولكن کل میسر لما خلق له. ایک فرمایا کہ ایک ایسی چیز کی بنیاد پر جس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے اور جس کے ساتھ قلم چل چکے ہیں، اے عمر، لیکن ہر شخص کے لیے اس کام کو آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اب ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اگر ہم کسی نیکی کو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس نیکی کو آسان کر دیا ہے. کسی کے لیے سچ بولنا آسان ہے، کسی کے لیے جھوٹ بولنا آسان ہے، کسی کے لیے جھوٹ بولنا بہت مشکل بات، مشکل کام ہے. تو بات یہی ہے کہ اگر آپ قلب سلیم رکھتے ہیں تو آپ کے لیے سچائی کا ہی راستہ آسان ہے. لیکن جو لوگ سچائی کے راستے کو بند کر دیتے ہیں ان کے لیے لازمی بات ہے کہ پھر سچائی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمارے لیے سیدھے راستے میں چلنا آسان فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.